اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈ، آج کا ہمارا ٹاپک اسلامک سوشل سسٹم یا اسلامی معاشرتی نظام ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام کی بنیاد اور اساس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر کہے گئے وہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے کو صحیح رخ عطا کرتے ہیں اور ہمارے معاشرتی نظام کی بنیاد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج اپنے پیروں تلے رونتا ہوں بڑائی کے ان تمام دعووں کو جو کہ خون اور دولت کی وجہ سے ہوں۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کوئی گورا کسی کالے سے کسی بھی طریقے سے بہتر ہے۔ ہاں، آپ کی تقوی یعنی کہ آپ کی پرہیزگاری وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو ممتاز کرتا ہے یا عزت دلاتا ہے۔ تم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی الفاظ کی وضاحت ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 1 دیکھیں، سورت شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تو انسانی معاشرے کی اساس کیا ہوئی؟ وہ ہوئی بنیادی طور پر تمام انسان برابر ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت سورہ حجرات میں اس طرح فرماتے ہیں، یعنی اے انسانوں یا ایھا الذین آمنوا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ پھر وہ مشہور زمانہ الفاظ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، تم میں مکرم وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے، زیادہ پرہیزگاری رکھتا ہے۔ اور یہ تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے، ہمارے امت مسلمہ کے لیے نہیں، کچھ اسی طرح کی تعلیمات اللہ رب العزت نے 10 کمینڈمنٹس یا تورات کے احکامات 10 میں بھی دی تھیں، جو ہمارے قرآن میں بھی ذریعے ہم تک پہنچی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہی ہم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں یہ بات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے بھلائی کرتے رہنا۔ اسلامی معاشرہ قائم کرنا صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سے پہلے کی تمام امتوں کو ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ جہاں تمام کے تمام لوگ برابر ہوں۔ معاشرے کی جو یونٹ ہے، وہ اکائی ہے، وہ ہے فرد۔ فرد سے پھر خاندان بنتا ہے، اور جب 10 خاندان جمع ہو جائیں تو آپ اسے ایک سوسائٹی کہتے ہیں، ایک معاشرہ کہتے ہیں۔ تو جب اس معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ ہونے کی ہم بات کرتے ہیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت کے اس احکام کی عملی طور پر فرضیت یعنی کوئی قانون سازی ایسی نہ ہو جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ ایک اسلامی معاشرے میں ہر شے اسلام میں حلال ہے جب تک کہ اس کا حرام ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی
مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہو۔ اب کھوٹے سے بندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک اسلام کے دائرے کے اندر ہی رہ کر اپنی تمام دنیاوی اور آخروی معاملات کو چلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں آیت نمبر 55 میں ہم سے کچھ اس طرح فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم میں ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انہیں لازماً زمین میں خلافت دے گا۔ اور جب آپ کو نظام خلافت مل جائے، آپ زمین پر اللہ کے نائب ہو جائیں، تو آپ نے زمین پر کیا قائم کرنا ہے؟ انصاف۔ اسلامی معاشرے کی اساس ہوئی برابری، اور اس کے بعد آپ نے اس معاشرے میں انصاف کو رائج کرنا ہے۔ اب آپ انصاف کو رائج کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت اسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بتاتے ہیں، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے احکام کی طرف لوٹ آئیں۔ بس جب وہ لوٹ آئے تو دونوں فریقوں میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ پیارے دوستوں، اب بات ایک فرد سے آگے بڑھ کر بھائیوں کی آ گئی۔ فرد اکائی ہے کسی بھی معاشرے کی، تو آپ نے جب معاشرے میں رہنا ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ انصاف سے مراد یہ ہے کہ اس کی حق تلفی نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اب جب آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے تو آپ کے گھر کے بعد فوراً آپ کے برابر میں آپ کا پڑوس آ جائے گا۔ پڑوسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو اسلامی معاشرے میں اپنے گھر کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے معاملات دیکھنے ہیں اپنے پڑوس کے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو جائے گا تو ہمارا پورا محلہ اچھا ہو جائے گا، محلہ اچھا ہوگا تو پورا علاقہ اچھا ہو جائے گا، ایریا اچھا ہوگا، ٹاؤن اچھا ہوگا تو پورا شہر اچھا ہو جائے گا، یہاں تک کہ صوبہ اور ملک بھی اچھا ہو جائے گا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنی ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہمیں دکھایا کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی کہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم اس درد و تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو، تم میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے مصیبت میں چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی توہین کرتا ہے۔ اور پھر اپنے سیدھے مبارک کی طرف اس بات کا اشارہ کر پر فرمایا، یعنی کہ اپنے دل کی طرف، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت محترم ہے۔
यही बात सूरह हुजरात में अल्लाह पाक ने फरमाई, ए मोमिनो, मर्द मजाक ना उड़ाएं मर्दों का, मुमकिन है कि उन मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें मजाक उड़ाएं औरतों का, मुमकिन है वो मजाक उड़ाने वालियों से बेहतर हों। अपने मुसलमान भाई को ताना ना दो और ना ही एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना बुरा अमल है, और जो तौबा ना करें बस वही तो जालिम है। ए मोमिनो, बहुत गुमान करने से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह है। और किसी के बारे में तजस्सुस ना करो, और ना ही तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो ये तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। और अल्लाह की नाफरमानी से बचो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। प्यारे भाइयों, इन आयात में उन मजलिसी बुराइयों से रोका गया जिनसे दो अफराद या ग्रोह में मोहब्बत और उल्फत कमज़ोर पड़ जाती है, नफ़रत व अदावत का आगाज़ हो जाता है। बाज़ औक़ात दुश्मनी ऐसी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि फितना फसाद की आग भड़कती है। किसी का मजाक उड़ाना, पूरे अलकाब से नाज को बुलाना, ये सब बुरी बातें हैं जिससे इस्लामी माशरे में गिरा पड़ती है। बुरा गुमान करने से भी आपको बचना है। किसी शख्स के साथ मामले का आगाज़ हुस्ने ज़न से करना चाहिए। बाज़ औक़ात गलत फहमियों का सबब बन जाना और इंसान से अफसोसनाक इक़दामात करवा देना बदगुमानी की वजह से होता है। किसी शख्स या गिरोह के मामलात का किरदार और सरगर्मियों में नापसंदीदा अलामात इतनी वाज़ेह हों कि हुस्ने ज़न का इम्कान ही ना रहे, तब आप अपनी सोच से अपने साथियों को आगाह करें। किसी की टोह में ना रहें, ये क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, मुसलमानों के पोशीदा हालात की खोज ना लगाएं। जो शख्स मुसलमानों के अयूब को ढूंढने के दर पे हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर पे हो जाएगा, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाएगा उसके घर में रुसवा करके छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इज्तिमाइयत पर है, इनफरादियत पर नहीं है। हम बेशक अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं और फ़िक्र करने वाले हैं, लेकिन हम अकेले तो नहीं रहते। हम एक माशरे में रहते हैं, एक इज्तिमाइयत में रहते हैं। अगर हमें उस माशरे में रहना है तो उस इज्तिमाइयत के फ़रोग़ के लिए काम करना है। और जब हम इज्तिमाइयत की बात करते हैं तो सबसे पहली बात उसमें आती है मर्द और औरत का रिश्ता, आपस में स्वाज और उससे ख़ानदान का पढ़ना। ये सबसे पहले किसी भी माशरे की बुनियादी वजह जिससे कि एक ख़ानदान को बनना है, और यही ख़ानदानों का मजमुआ एक माशरा वजूद में लाता है। और इसी इज्तिमाइयत का एक दूसरा पहलू माशी निज़ाम है कि कौन से ज़राए कमाने के सही हैं, गलत हैं, और फिर इन सब के ऊपर एक सियासी निज़ाम वजूद में आता है। यानी सबसे पहले अज़वाजी निज़ाम हो गया, फिर उसके बाद माशरती निज़ाम हुआ, और आगे बढ़ेंगे तो माशी निज़ाम आ जाएगा, और सबसे ऊपर सियासी निज़ाम किसी भी माशरे का वजूद को कायम रखता है। देखें, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह अज़वाजी मामलात को बयान किया, इसकी माशी निज़ाम से या सियासी निज़ाम से कहीं भी आप तकाबुल नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिटेल में समझाया कि किस तरीके से हमने अज़वाजियत को बयान रखना है, कामिल रखना है। सियासी निज़ाम सबसे ऊपर सही, लेकिन उसकी वजाहत सिर्फ़ इतनी है कि अल्लाह की हाकमियत, मुसलमानों की खिलाफत, और जो चीज़ अल्लाह के अहकामात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ना मिले, वो आपस में इज्तिमाइयत के साथ मिलकर बैठकर उस मामले को तय कर लो। तो असासी कानून के ये 3 उसूल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाए। जैसे कि हमने सीखा कि कोई इंसान पैदाइशी तौर पर बरतर नहीं है,
اور کوئی افضل بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو بنیادی طور پر اونچ نیچ اگر ہمیں نظر بھی آئے گی وہ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹر کی وجہ سے، یعنی کہ ہم نے جو حاصل کیا پیدائشی طور پر ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی تو آپ کی عزت معاشرے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں تقویٰ و خدا ترسی زیادہ ہے تو آپ میں عزت آپ کی ہوگی۔ اس کی واضح مثال آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھ لیں، اور ہمارے اور آپ کے الیاس قادری عطاری صاحب کو دیکھ لیں، یا ہم سب کے محترم نائک صاحب کو دیکھ لیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے بعد میں حاصل کی ہیں۔ اسلامی معاشری نظام کے حساب سے پیدائشی طور پر انہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی۔ تو ہمیں ایک جوڑی میں پرونے کے لیے، ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے، ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے پیغام، یعنی کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک آدم سے پیدا کیا۔ اب ایک آدم سے پیدا کیا تو اس میں کالے گورے امیر غریب سب جڑ گئے، سب ایک ہی اولاد ہیں، ایک آدم کی اولاد ہیں۔ اب اسی میں آپ دیکھیں حضرت بلال کو دیکھیں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی معاشرے سے قبل حضرت بلال غلام تھے۔ آپ نے امیہ بن خلف کا ان کے ساتھ رویہ کئی بار سنا ہوگا، آپ آہت آہت کہتے، وہ ایک دوسری طرف بحث چلی جائے گی، لیکن معاملات سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت بلال مدینے واپس آئے تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت، اور آپ ویسے ہی بنو عدی کے سردار، وہ حضرت بلال کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ سیدنا بلال، میرے آقا بلال۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے تھے کہ وہ سیدنا ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کو ہمارے آزاد کروایا۔ اگر آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو جناب حضرت عمر فاروق بہت زیادہ فخر کرتے تھے قریشی ہونے پر، مطلب ابتدا کی بات کر رہا ہوں، یہ اسلام لانے سے پہلے۔ تو ایک ایسا آدمی کو ایمان نے بدل ڈالا، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت پر وہ ایک ہوئے، اور پھر اللہ کی فرمان پر کہ میں نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو یہ دو چیزیں مل کر آپ کو ایک معاشرے کی بنیاد بنانے، اساس بنانے، جو ہم نے پہلے بات کی کہ اساس کیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اس پر یقین کیسے ہوگا؟ کیونکہ تمام انسانوں کا خالق بھی ایک ہے اور تمام انسانوں کا مالک بھی ایک ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ اچھا، تو اب اسی میں ہم نے سب سے پہلے بات کی ازواج کی، مطلب میاں بیوی کا رشتہ، مرد و زن کا رشتہ، تو مساوات وہاں بھی ہے۔ آپ دیکھیں قتال ہوا، جنگیں ہوئی، جنگیں میں یہ عورتوں پر فرض نہیں تھا، لیکن بارہا آپ کو جنگ ملیں گی مسلمانوں کی، اسلام کی، جس میں خواتین نے حصہ لیا اور قتال کیا، اپنے جو ان کے مرہم پٹی کرنا، زخمیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی، ان کو بھی پورا کیا۔ لیکن وہ الفاظ قرآن کے الرجال قوامون بالنساء، یعنی کہ مرد کو قوام بخشا اللہ رب العزت نے خواتین پر۔ نیک خواتین وہ ہیں جو اپنے مرد کی اطاعت کریں۔ تو مساوات ضرور ہے، لیکن اللہ پاک نے قوام بخشا ہے مرد کو۔ اس کی وجوہات کچھ اس طرح بھی ہیں کہ خواتین تھوڑا جذباتی ہوتی ہیں، معاملات کو ویسے دیکھ کے نہیں چلتی۔ تو اسلامی معاشرے میں سب سے پہلے ایک انفرادیت کے بعد اجتماعیت میں جائیں گے تو آپ ازواج کی، مطلب سوچ کی، میل اور فیمیل ریلیشن، یعنی کہ میاں بیوی کے تعلق کی بات کریں گے، ہے نا۔ اللہ رب العزت نے مرد کو طاقتور بنایا، لیکن عورت کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ نازک مزاج ہو، نازک ہو۔ اسی طرح ہماری خواتین کو کہیں فضیلت دے دی اللہ پاک نے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مرد کا تعلیم یافتہ ہونا، صرف ایک مرد، ایک واحد شخص کا تعلیم یافتہ ہونا ہے،
ایجوکیٹڈ ہونا ہے، کیونکہ وہ اپنا کردار محدود ادا کر سکتا ہے ود رسپیکٹ ٹو فیمیل۔ جب ایک خاتون تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اچھی ایجوکیشن حاصل کرتی ہے، تو وہ صرف ایک عورت تک محدود نہیں رہتا، وہ ایک پورے خاندان کا تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ کیوں؟ اس پورے خاندان کی تربیت تو اسی عورت کے ہاتھ میں ہونی ہے نا۔ جو اگلا خاندان مرد و زن کے وجود کے ساتھ ملنے سے ایک خاندان وجود میں آئے گا، تو اس پورے خاندان کی تربیت وہ عورت کرے گی۔ اللہ پاک نے اس کو وہاں فضیلت دے دی۔ مساوات اپنی جگہ، کہیں کسی کو فضیلت حاصل، کہیں کسی کو فضیلت حاصل، یہی اسلامی معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ دیکھیں وہ واقعہ یاد کریں، جب ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں کا۔ کہا ان کے بعد؟ کہا تمہاری ماں کا۔ کہا ان کے بعد؟ بولا پھر تمہارے باپ کا۔ مطلب 3 درجہ زیادہ فضیلت اللہ کے رسول نے ماں کو دی، پھر اس کے باپ کو عطا فرمائی۔ تو یہ یہاں والدہ کو فضیلت ہو گئی۔ والدہ کون ہے؟ خاتون ہے۔ جنت کو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو میری فیمیل اسٹوڈنٹس پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی، کہیں ان کو فضیلت دی، کہیں مردوں کو فضیلت دی۔ تو مساوات ایک دوسرے کے برابر ہونے میں نہیں ہے، کہیں کسی کی فضیلت ہے، کہیں کسی کی کسی معاملے میں فضیلت ہے۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا حسن ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں مرد اور عورت یعنی کہ بیٹا اور بیٹی کی وراثت میں فرق ہے۔ مرد کا حصہ زیادہ ہے، عورت کا حصہ کم ہے۔ یا آپ اس کو دوسری طریقے سے کیوں نہیں دیکھتے؟ جب مرد اور عورت یعنی کہ میاں بیوی نکاح ہوتا ہے تو مرد مہر دے گا، عورت مہر لے گی۔ حالانکہ مساوات ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ نہ اکیلے مرد سے معاشرہ بن سکتا ہے، نہ اکیلی عورت ایک معاشرے کو وجود دے سکتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق اور قواعد کا ایک باہمی ربط تشکیل دیتا ہے اسلامی معاشرے کی وجود کے لیے۔ اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، وضاحت کریں گے کہ پھر اولاد کے حقوق، پھر بیٹی کے حقوق، بیٹے کے حقوق، پھر بیٹے کے فرائض، بیٹی کے فرائض۔ اب یہ ماں باپ بیٹا بیٹی مل کر ایک خاندان بن گیا۔ وہی 10 خاندان مل کر ایک معاشرہ ہو جاتا ہے نا، عشرے سے معاشرہ نکلا۔ اب اس کے بعد جب آپ اپنے گھر سے آگے نکلیں گے تو اللہ پاک نے آپ کو پڑوسیوں کے حقوق ہم نے بات کی، ان کی وضاحت کر دی گئی۔ پھر اب آپ نے عدل کرنا ہے، برابری کے بعد آپ نے عدل کرنا ہے، بیٹا بیٹی میں عدل کرنا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ اسلامی معاشرہ پہچانا ہی عدل سے جاتا ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ برابری ہے تو اسی کے اوپر عدل کرنا ہے۔ ناحق آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینی اسلامی معاشرے میں۔ اگر آپ کے معاشرے میں زیادتی ہو رہی ہے تو اسلامی معاشرہ ہرگز نہیں ہے وہ۔ تو پھر ایک معاشی نظام کسی بھی معاشرے کو قائم رکھنے کے ضروری ہے۔ اب معاشی نظام کو بھی قائم رکھیں گے آپ عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ۔ کیا معاشی نظام ہے؟ اب معاشرے میں غربا بھی ہیں، عمرہ بھی ہیں، تو آپ نے ایک حد جاری کر دی جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو بھی آپ کی آمدنی ہے، آپ کا منافع ہے، سال بھر رہنے کے بعد اس میں 2.5% آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہونا ہے۔ اور 2.5% بھی کتنے پہ ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، یا ان دونوں کے برابر کسی ایک کے برابر آپ کے پاس رقم موجود ہو، سال بھر رہے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس زکوٰۃ کو آپ صرف کہاں کریں گے؟ وہ زکوٰۃ جو صرف کی جائے گی وہ غربا پر، آپ کے معاشرے پر۔ جب معاشرے کے غربا کے اوپر وہ برابری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ زکوٰۃ ان کو پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔ عدل ہوگا تو پھر آپ کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور یاد آئے گا کہ ان کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اسلامی معاشرہ میاں بیوی کے حقوق پورے، خاندان کے حقوق پورے، پڑوسی کے حقوق پورے، معاشی نظام آ گیا، ایک
خاص مقدار میں پیسہ لیا جانا، ایک خاص مقدار میں دیا جانا۔ آپ کسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتے، ناپ تول میں کمی کریں گے تو یہ عدل نہیں ہوگا نا۔ عدل سے آپ نے لین دین کرنا ہے، عدل سے آپ نے کوئی تعلقات کرنے ہیں، عدل سے آپ نے معاملات چلانے ہیں، عدل سے۔ تو برابری اور انصاف، یہی اسلامی معاشرے کو چلانے والے ہیں۔ معاشی نظام میں ٹیکس کا حدود، ٹیکس کہاں آ گئی؟ یہ آپ کے زکوٰۃ کے اوپر آ گئی۔ اس کے علاوہ صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، ٹیکس کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر بات ختم نہیں ہوتی۔ اسلامی معاشرے میں صدقے کا بھی تو رواج ہے۔ صدقے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا پہلے اس کو زکوٰۃ کو سمجھ لیں۔ زکوٰۃ آپ دیں گے، آپ نے سب سے قریبی رشتہ دار کو سب سے پہلے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں آپ کا خاندان میں ایک چیز کی ضرورت موجود ہے، آپ اسے چھوڑ کر 200 کلومیٹر جا کے وہاں دے رہے، نہیں، پہلے اس کا حق ہے، پہلے آپ اس کا حق پورا کریں گے۔ جب آپ اس کا حق پورا کریں گے، اپنا فرض پورا کریں گے، تو وہ اس کمزوری سے نکلے گا، وہ مضبوط ہوگا تو خاندان مضبوط ہوگا، خاندان مضبوط ہوگا تو 10 خاندان مضبوط ہوئے تو معاشرہ مضبوط ہو گیا۔ تو یہ ہے اسلامی معاشی نظام۔ آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کمانا، اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کی وضاحت عدل سے ہوگی، انصاف سے ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہوگی۔ آپ نے گھریلو معاملات اپنے ٹھیک کر لیے، اپنے معاشی معاملات ٹھیک کر لیے، اب آپ آ جائیے معاشرتی نظام کے اوپر۔ معاشرتی نظام میں ہر وہ چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، کہ آپ کے پاس ایک ایسا نظام ہوگا جس میں لین دین کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ لین دین کے معاملات، آپ نے جو بھی لین دین کرنا ہے لکھ کے کیجئے، اور اگر آپ لکھنے کے بعد ایک دوسرے کا حق مارتا ہے تو آپ عدالت جائیں گے، عدالت میں انصاف ہوگا۔ اب اس سے آگے بڑھ کے ہم آتے ہیں سیاسی نظام کے اوپر۔ سیاسی نظام ہم نے جیسے کہ بات کی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اور اس کے بعد ایک جو مسلمان ہے، جو خلیفہ بن رہا ہے، وہ آپ کا حاکم ہے۔ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل قائم کرے اور برابری قائم کرے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یاد کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا، یا بعض جگہ لکھا ہے کہ کتے کا بچہ بھی ہلاک ہو گیا بھوک سے، تو عمر سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی معاشرے نظام۔ سیاسی نظام میں جواب دہ ہے، ہمارا جو خلیفہ وقت ہے، ہمارا جو حاکم ہے، وہ ایک عام مسلمان کو جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کو آپ نے فروغ دینا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ایک جنگ میں کپڑا ہاتھ آتا ہے مسلمانوں کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا جسم، آپ کی جسامت لوگوں سے زیادہ ہے، تو آپ کا کپڑا آپ کو پورا نہیں ہو سکتا اس حساب سے جو مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک عام مسلمان، ایک صحابی کھڑے ہو کے ان سے کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کپڑا زیادہ ہے، تم نے جو کرتا پہنا ہے وہ اس تقسیم سے زیادہ کپڑے کا پہنا ہوا ہے جو مسلمانوں میں تقسیم ہوا، یہ کپڑا تم نے کیسے زیادہ لے لیا؟ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہے امت مسلمہ کا معاشرتی نظام، یہ ہے امت مسلمہ کا سیاسی نظام، جہاں پہ جو جتنی بڑی حکومت پہ، جتنی بڑی پوسٹ پر ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ حضرت عمر